فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم صفحہ نمبر 245 سے اپنے اس پارٹ کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کو یہ بات بتاتی چلوں کہ اس کتاب کی تالیف ہے آیت اللہ محمدی رہ شہری کی، اور مترجم ہے اس کے مولانا محمد علی فاضل۔ اس سلسلے میں فصل نمبر 1 اور موضوع ہے رشک اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے الغبط، غین بے اور توئیں، اور موضوع کا نمبر ہے 3029 اور عنوان ہے قابل رشک لوگ۔ آئیں اس سلسلے میں پہلی حدیث پڑھتے ہیں نہج البلاغہ کی خطمہ نمبر 86 پہ۔ ترجمہ ہے: حقیقت میں فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچایا، جبکہ قابل رشک وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا۔ حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہے۔ 14777 اس کا نمبر شمار ہے، اور ترجمہ پڑھتے ہیں: دراصل فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنی عمر کو فریب دے کر نقصان پہنچایا، اور قابل رشک وہ ہے جس نے اپنی عمر کو اپنے رب کی اطاعت میں بسر کیا، بروایت صرف کیا۔ 14778 پہ: فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے دین کو فریب دے کر نقصان پہنچایا، جبکہ قابل رشک وہ ہے جس کا یقین قابل رشک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد نمبر 70 اور صفحہ نمبر ہے 176۔ 14779 پہ ترجمہ: اصل فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے دین کو فریب دے کر نقصان پہنچایا، اور قابل رشک وہ ہے جو حسن یقین رکھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی بحار الانوار ہے، اور جلد نمبر 70 ہے، اور صفحہ نمبر 176 ہے۔ 14780 پہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ حقیقی فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے دین کو فریب دے کر نقصان پہنچایا، اور قابل رشک وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا اور یقین پختہ ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 291۔ 14781 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اس دنیا میں زاہدوں کے دل روتے ہیں اگرچہ وہ ہنس رہے ہوں، ان کا غم و اندوہ حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے اگرچہ ان کے چہروں سے مسرت ٹپک رہی ہو، انہیں اپنے نفسوں سے انتہائی بیر ہوتا ہے اگرچہ اس رزق کی وجہ سے جو انہیں میسر ہے ان پر رشک کیا جاتا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 113۔ 14782 پر جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ بادشاہ کا دین و مصاحب ایسا ہے کہ جیسے شیر پر سوار ہونے والا، کہ اس کے مرتبے پر رشک کیا جاتا ہے جبکہ وہ اپنے موقف سے خوب واقف ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، حکمت نمبر 263۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں۔ 14783 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ بیان ہے کہ بہت سے لوگ ایسے دن کا سامنا کرتے ہیں جسے پیٹھ پھیرنا ممکن نہیں، جبکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ رات کے پہلے حصے میں ان پر رشک کیا جاتا ہے اور آخری حصے میں ان پر رونے والیوں کا کوہرام برپا ہوتا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 380 14784 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. یہ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 114 ہے. آئیں اس خطبہ نمبر 114 کا ترجمہ پڑھتے ہیں. یہ دنیا فنا و مشقت، تغیر و عبرت کی جگہ ہے. اس کے تغیر کی حالت یہ ہے کہ تم ایسے شخص کو دیکھتے ہو جس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس پر رشک کیا جائے. اسی طرح قابل رشک آدمی کو دیکھتے ہو کہ چند ہی دنوں میں اس کی حالت پر ترس آنے لگتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس سے نعمت جاتی ہے اور اس پر فقر و افلاس ٹوٹ پڑا. اگلی حدیث 14785 اس کا ترجمہ ہے کہ فریب خوردہ شخص کی حالت کے بارے میں فرمایا، اور عمر بھر جن چیزوں کا طلبگار رہا تھا اب ان سے کنارہ ڈھونڈتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور جو لوگ اس کے مال کی وجہ سے اس پر رش اور حسد کیا کرتے تھے کاش وہی اس مال کو سمیٹتے. حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 109 14786 پہ جو خطبہ جو نہج البلاغہ سے مکتوب نمبر 48 ہے، آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. معاویہ کے نام حضرت علی علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس. اس دن سے ڈرو جب وہی شخص قابل رشک ہوگا جس نے اپنے اعمال کے نتیجے کو بہتر بنا لیا ہوگا. وہی شرمسار ہوگا جس نے اپنی باغ ڈور شیطان کو تھما دی اور اس کے ہاتھ سے اسے چھیننا نہ چاہا. اگلے موضوع پر آ جائیں. موضوع کا نمبر شمار ہے 3030. سب سے زیادہ قابل رشک انسان. اب آئیں سب سے زیادہ قابل رشک انسان کے سلسلے میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. 14787 پہ ترجمہ. سب سے زیادہ قابل رشک انسان وہ ہے جو مٹی کے نیچے محو آرام، عذاب سے مطمئن اور ثواب کی امید رکھتا ہو. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 112 ہے. 14788 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سب سے زیادہ قابل رشک ہے. فرمایا جو مٹی کے نیچے آسودہ خاطر، عذاب سے بے خوف اور ثواب کی آس لگائے ہوئے ہے. بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 32. 14789 پہ حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ اس دنیا کے گھر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اس گھر کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جس کا اول غم اور آخر موت ہے. جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سا شخص زیادہ قابل رشک ہے؟ فرمایا وہ جسم جو مٹی کے نیچے مدفون، عذاب سے بے خوف اور ثواب کی آس لگائے ہوئے ہے. بہار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 76. 14790 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ سب سے زیادہ قابل رشک وہ انسان ہے جو نیک کاموں کی طرف جلدی کرتا ہے. حضرت علی علیہ السلام حرر الحکم. اب آ جائیں صفحہ نمبر 249 پہ. میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 کے سلسلے میں جو فصل نمبر 2 بیان کی جا رہی ہے اس کا موضوع ہے فریب. اور فریب میں 3031 پر جو موضوع ہے وہ ہے فریب کھا کر نقصان اٹھانا. اور یہ موضوع قرآن مجید کی جس آیت سے شروع ہو رہا ہے وہ آیت ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 9. ترجمہ. جس دن وہ تمہیں جمع ہونے کے دن یعنی قیامت کے لیے اکٹھا کرے گا یہی ہار جیت کا دن ہوگا. اب آئیں اس فریب موضوع کے سلسلے میں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ فریب کھا کر نقصان اٹھانا میں کون کون سی احادیث بیان کی گئی ہیں. 14791 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ فریب کھا کر نقصان اٹھانے والا نہ تو قابل ستائش ہے اور نہ ہی اسے اجر ملے گا.
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیون اخبار الرضا صفحہ نمبر 47، بہار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 53، جلد نمبر 103 اور صفحہ نمبر 94۔ 14792 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ فریب کھا کر نقصان اٹھانے والا نہ تو قابل ستائش ہوتا ہے اور نہ ہی اسے اجر ملے گا۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 100 ہے۔ 14793 پر جو حدیث ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 153 سے لی گئی ہے، اور من لا یحذر الفقہ جلد نمبر 3 سے اور صفحہ نمبر 173 سے۔ آئے اس کا ترجمہ سنتے ہیں کہ غبن المومن حرام، یعنی مومن کو فریب دے کر نقصان پہنچانا حرام ہے۔ 14794 پر کہ جو شخص مال کی قیمت میں کسی پر اعتماد و وثوق کرتا ہے اسے دھوکہ دے کر نقصان پہنچانا حرام ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 153، من لا یحذر الفقہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173۔ 14795 پہ ترجمہ جو شخص مال کی قیمت میں کسی پر اعتماد و وثوق کرے اور وہ اسے دھوکہ دے کر نقصان پہنچائے تو دھوکہ دینے والے کی حاصل کردہ قیمت سود شمار ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام من لا یحذر الفقہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173۔ 14796 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص سے کہے آؤ میں تمہیں سب سے اچھا سودا دوں گا، اس سے منافع لینا حرام ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام من لا یحذر الفقہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173۔ اب آ جائیں گے موضوع پہ 3032 پر جو موضوع ہے فریب کھا کر نقصان اٹھانے والے۔ 14797 پہ اس سلسلے میں جو حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی قرر الحکم سے لی گئی ہے کہ جس شخص نے بلند مرتبہ بہشت کو بس نافرمانی کے بدلے بیچ ڈالا تو اس نے دھوکہ کھایا ہے۔ 14798 پر جو حضرت علی علیہ السلام کی حدیث بیان کی جا رہی ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 215 ہے۔ اپنے دین و ناموس کو کسی قیمت پر نہیں بیچ سکتے، ان انمول چیزوں کی قیمت لگ ہی نہیں سکتی جس نے اللہ سے دھوکہ کیا، اس نے اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچایا۔ 14799 حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، جو شخص فریب کھا کر نقصان میں رہا، جس نے دنیا سے دل لگائے رکھا اور اس کی آخرت کا حصہ اس کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ اگلی حدیث ہے 14800، جو دینے سے زیادہ لینے کو دوست رکھتا ہے وہ فریب کھا کر نقصان اٹھانے والا ہے، کیونکہ وہ اپنی غفلت کی وجہ سے دنیا کی آخرت سے افضل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 103 ہے اور صفحہ نمبر 101 ہے۔ 14801 حضرت علی علیہ السلام کی غرور حکم سے ہے کہ دنیا ایک سودا ہے جس میں انسان خسارے میں رہتا ہے۔ 14802 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ حسن عمل کے ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اس میں کوتاہی کرنا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ اور حکمت نمبر 384۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو رشک اور باب ہے قابل رشک لوگ۔ اگلا موضوع ہے 3033، اس پر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا موضوع ہے، اور موضوع شروع ہو رہا ہے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ کہف کی 103 سے۔ آئے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ کیا ہم ان لوگوں کا پتہ بتا دیں جو اعمال کی حیثیت سے بہت گھاٹا اٹھانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی سعی و کوشش سب عقارت ہو گئی، اور وہ اس خیال خیام میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے موضوع کے سلسلے میں اب جو حدیث پیش کی جا رہی ہیں آئے ان کا
ان کو مطالعہ کرتے ہیں۔ 14803 پر اس سے بڑھ کر اور کون خسارے میں ہے جو اللہ کو غیر اللہ کے بدلے بیچ ڈالتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو خدا مان لیتا ہے، چاہے قولاً ہو یا عملاً۔ از مترجم حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14804 ترجمہ، اس سے بڑھ کر اور کون ناکام و نامراد ہے جو یقین کو شک اور حیرت کی حدود تک لے جاتا ہے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14805 پہ پھر حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے حدیث ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون گھاٹے میں ہے جو آخرت کو دنیا کے عوض قرار دیتا ہے۔ 14806 پر حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم، جو اپنے نفس کو جنت کی نعمات کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے فروخت کر دیتا ہے وہ اس پر ظلم کرتا ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، خسارہ اور باب ہے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے، اور ایک اور ہے تجارت، باب ہے دین میں تجارت، اور دوسرا اس کا چیپٹر ہے باب ہے جنت۔ اب صفحہ نمبر 253 اور فصل نمبر 3 ہے دھوکہ۔ 3034 عنوان کا نمبر ہے دھوکہ دہی۔ آئیں اس سلسلے میں حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 14807 پہ حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے، دھوکہ دہی دو خیانتوں میں سے ایک ہے۔ 14808 پر پھر حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے، دھوکہ دہی کمینوں کا شیوا ہے۔ 14809 پہ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے، دھوکہ دہی برائیوں کو کئی گنا کر دیتی ہے۔ 14810 حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم کی حدیث، دھوکہ دہی گناہ کے بوجھ کو بڑھاتی اور قدر و منزلت کو داغدار بنا دیتی ہے۔ 14811 دھوکہ دہی سے اجتناب کرو کیونکہ یہ قرآن کریم کی حریف ہے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14812 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ دھوکہ دہی سے بچو کیونکہ یہ قبیح ترین خیانت ہے، اور دھوکہ باز انسان اپنے دھوکے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بے قدر و قیمت ہوتا ہے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14813 پر ترجمہ، اس شخص کو بہت جلد سزا مل جاتی ہے جس کے ساتھ تم کوئی معاہدہ کرو اور تمہاری نیت اسے پورا کرنے کی ہو جبکہ اس کی نیت دھوکہ دینے کی۔ اگلی حدیث ہے 14814 پہ، لوگ اس وقت تک ہرگز ہلاک نہیں ہوتے جب تک خود وہ اپنے آپ سے دھوکہ دہی کا سلسلہ شروع نہ کر دیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کنز الامال حدیث نمبر ہے 7687۔ اگلی حدیث ہے 14815۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ مالک اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا والی مقرر کرنے کے موقع پر امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں جو مکتوب تحریر فرمایا اس سے اقتباس: اپنے عہد و پیمان میں غداری اور قول و قرار میں بدعہدی نہ کرنا، اپنے دشمن پر اچانک حملہ نہ کرنا، کیونکہ ایسی دشواریوں کو جھیل جانا جن سے چھٹکارے کی اور انجام بخیر ہونے کی امید ہو، اس بدعہدی سے بہتر ہے جس کے برے انجام کا تمہیں خوف ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 106، اور نہج البلاغہ مکتوب ہے 53۔ آئیں اگلی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 14816 پر حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے عہد لیا اور فرمایا: عہد خداوندی کو توڑنے اور اس سے کیے ہوئے پیمان سے بے وفائی کرنے سے اجتناب کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد و پیمان کو امان قرار دیا ہے، اپنی رحمت کے باعث اسے اپنے بندوں میں جاری فرمایا ہے، کیونکہ ایسی دشواریوں کو جھیل جانا جن سے چھٹکارے کی امید ہو، اس بدعہدی سے بہتر ہے جس کے گناہ، برے انجام اور عاقبت کے خراب ہونے کا تمہیں خوف ہو۔ مستدرک الوسائل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250۔ 14817 پہ
جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا میں بروز قیامت دشمن ہوں گا۔ نمبر 1، جس شخص نے مجھ سے عہد کیا پھر اسے توڑ ڈالا۔ نمبر 2، جس شخص نے کسی آزاد انسان کو بیچا اور اس کی قیمت کھا گیا۔ نمبر 3، جس شخص نے کسی سے اجرت پہ کام کرایا اور اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کی اجرت پوری ادا نہ کی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 10۔ اسے بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ 14818 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ آئیں پڑھتے ہیں۔ طلحہ بن زید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 بستیوں کے کفار حربی کے بارے میں پوچھا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ملکیت ہے اور دونوں آپس میں لڑ پڑے، پھر صلح بھی کر لی، لیکن ایک فریق نے دوسرے سے صلح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عہد شکنی کی۔ مسلمانوں کے پاس آ گیا اور ان سے اس بات پر صلح کرنے کی غرض سے آیا کہ مل کر فریق مخالفت سے جنگ کریں۔ کیا مسلمان ایسا کر سکتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ پیمان شکنی کریں، نہ ہی کسی کو پیمان شکنی کرنے کا مشورہ دیں۔ جن لوگوں نے غداری کرتے ہوئے عہد کو توڑا ان کا ساتھ دے کر جنگ نہ کریں، البتہ وہ مشرکین کو جہاں پائیں قتل کر ڈالیں، لیکن کفار نے جو معاہدہ کیا ہے اسے توڑنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 51۔ اگلا موضوع ہے 3035 پہ بدترین دھوکہ۔ آئیں اس کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 14819 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ دھوکہ دہی و بد عہدی ویسے تو ہر ایک کے ساتھ بری ہیں، لیکن صاحبان قدرت و اقتدار کے ساتھ ایسا کرنا اور بھی بری بات ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں اس کا ترجمہ۔ دھوکہ دہی اور بد عہدی ویسے تو ہر ایک کے ساتھ بری ہیں، لیکن صاحبان قدرت و اقتدار کے ساتھ ایسا کرنا اور بھی بری بات ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرون الحکم۔ 14820 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ بدترین بد عہدی خفیہ معاہدے کو فاش کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرون الحکم۔ اقبال مؤلف ملاحظہ ہو، عنوان راز۔ اگلا موضوع 3032 غداروں کے ساتھ 3036 اور عنوان ہے غداروں سے وفاداری۔ اس حصے میں جو حدیث بیان کی گئی ہے آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ غداروں سے وفا کرنا اللہ کے نزدیک غداری ہے، اور غداروں کے ساتھ غداری کرنا اللہ کے نزدیک عین وفا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن الحدید جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 102 اور نہج البلاغہ حکمت نمبر 259۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، جنگ اور باب ہے اس میں جنگ دھوکہ ہے، نیز عنوان ہیلا۔ 3037 پر جو موضوع ہے اس کا نام ہے غداری و فراست۔ اس پر جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کا نمبر شمارہ ہے 14822۔ اس پر جو حدیث لکھی گئی ہے آئیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں غداری سے منع فرماتے ہوئے کہا، لوگوں، ایفائے عہد اور سچائی دونوں کا مستقل ساتھ ہے۔ میرے علم میں اس سے بڑھ کر حفاظت کی اور کوئی سپر نہیں۔ جو شخص اپنی بازگشت کی حقیقت جان لیتا ہے وہ کبھی غداری نہیں کرتا۔ ہمارا زمانہ ایسا ہے جس میں اکثر لوگوں نے عذر و فریب کو عقل و فراست سمجھ لیا ہے اور جاہلوں نے ان کی چالوں کو حسن تدبیر سے منسوخ کر دیا ہے۔ اللہ انہیں غارت کرے، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ شخص جو زمانے کی اونچ نیچ دیکھ چکا ہے اور اس کے ہیلوں سے آگاہ ہے، وہ جب کبھی کوئی تدبیر اپنے لیے دیکھتا ہے تو اللہ کے اوامر و نواہی اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
بس وہ اس ہیلا و تدبیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور اس پر قابو پانے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے برعکس جسے کوئی دینی احساس صد راہ نہیں ہے، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 41، جس کا بھی ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 41 ہے۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں 14823 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے: خدا کی قسم معافیہ مجھ سے زیادہ چالاک و ہوشیار نہیں، مگر فرق یہ ہے کہ وہ غداریوں سے نہیں چوکتا اور بد کرداریوں سے باز نہیں آتا۔ اگر مجھے عیاری و غداری سے نفرت نہ ہوتی تو میں سب لوگوں سے زیادہ ہوشیار و زیرک ہوتا، لیکن ہر غداری گناہ اور ہر گناہ حکم الہی کی نافرمانی ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہر غدار کے ہاتھوں میں ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ خدا کی قسم مجھے دھوکے سے غفلت میں نہیں رکھا جا سکتا اور نہ سختیوں سے دبایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 200، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 209۔ اگلی حدیث ہے 14824 پہ۔ اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کوفے میں برسر منبر فرمایا: ایھا الناس، اگر مجھے غداریوں سے نفرت نہ ہوتی تو میں سب سے زیادہ چالاک و زیرک ہوتا۔ ہر غداری فسق و فجور اور ہر فسق و فجور کفر تک جا پہنچاتا ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ غداری، فسق و فجور اور کفر جہنم میں ہوں گے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 52۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب مکر 3038، ہر غدار کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہے، آئیں سب سے پہلے مطالعہ کرتے ہیں اس حدیث کا۔ 14825 پر یقیناً ہر غدار کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ قیامت کے دن پہچانا جائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر ہے 7681۔ 14826 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ: اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی غداری کا نشان ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر ہے 8682۔ الترغیب و الترہیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 10۔ اسے مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے اور صحیح مسلم کی روایت یوں ہے کہ ہر غدار کے ہاتھ میں قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری کا نشان ہے۔ 14827 پہ جو حدیث ہے، یہ بات یاد رکھو کہ قیامت کے دن ہر غدار کی غداری کے مطابق ایک جھنڈا نصب ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر ہے 8683۔ 14828 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ قیامت کے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا نصب ہوگا جو اس کے غدار کے مطابق ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ بہت بڑا غدار عامت المسلمین کے ساتھ غداری کرنے والا امیر ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 7684۔ اگلا پیج ہے 260 اور 260 پر جو موضوع ہے وہ ہے فریب خوردگی۔ اور فریب خوردگی کے سلسلے میں جو انہوں نے جو نمبر شمار دیا ہوا ہے وہ ہے 3039۔ فریب خوردگی کا آغاز جس حدیث سے ہو رہا ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور وہ حدیث نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 83 ہے، اور مولا علی علیہ السلام اس میں کیا کہہ رہے ہیں: اللہ کے بندوں، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح وہ مرد زیرک و دانا ڈرتا ہے، جس کے دل کو عقبہ کی سوچ و بچار نے اور چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔
خوف نے اس کے بدن کو تاب و تکلف میں ڈال دیا ہو، جس نے راہ مقصود پہ آنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار کیا ہو اور ہلاک کر دینے والی خوش فریبیوں نے اسے ہلاک نہ کیا ہو۔ فریب خوردگی کے سلسلے میں یہ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 83 تھا۔ اب اگلا ہے 14830 پہ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے مہلک خوش فریبیوں نے ہلاک نہیں کیا۔ 14831 پر حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم غفلت و فریب خوردگی کا نشہ شراب کے نشے کی نسبت دیر سے اترتا ہے۔ 14832 پر بہت سے فریب خوردہ آزمائش کے شکار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مزہ و مذاق کی حالت میں صبح کرتے ہیں اور کھانے پینے میں مصروف رہتے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اللہ کی کوئی ایسی ناراضگی نہیں، اپنی ناراضی انہیں اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اللہ کی کوئی ایسی ناراضگی انہیں اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے جس کے باعث وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 140۔ 14833 آرزوؤں کی فریب کاری اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14834 جاہل لوگ باطل کی محال یعنی آرزوؤں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14835 پہ حدیث مال و دولت کا غرور تکبر و نخوت کا باعث کا موجب ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14836 پہ غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14837 پر حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم غرور میں مبتلا ہونا بہت بڑی حماقت ہے، اور آگے جتنی بھی احادیث آ رہی ہیں وہ سب حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے ہیں۔ آئیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 14838 عقل مند انسان کسی غرور سے ملاقات نہیں کرتا۔ 14839 مہلت سے دھوکہ کھا جانا اور عمل پر بھروسہ کرنا تمام برائیوں کا مجموعہ ہے۔ 14840 دشمن کو سویا ہوا سمجھ کر مطمئن ہو جانا مکمل فریب خوردگی ہے۔ 14841 جس نے جھوٹی آرزوؤں پر بھروسہ کیا اور جھوٹی خوشیوں پر مر مٹا، اس نے انجام پر ہرگز غور نہیں کیا۔ 14842 جو ملنے والی مہلتوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے وہ موت کے وقت بڑا تنگ ہوتا ہے۔ 14843 جو زمانے کی وقتی مصالحت سے دھوکہ کھا جاتا ہے وہ مصائب و مشکلات کے صدمات میں گھر کر پریشان ہوتا ہے۔ 14844 جسے شراب دھوکہ دے اس کی کامیابی کے اسباب و ذرائع منقطع ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام احادیث حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی تھی۔ 14845 پر جو حدیث ہے وہ بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 232 ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جو 3 چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے وہ فریب خوردہ ہے۔ نمبر 1 انہونی باتوں کو سچ جاننا۔ نمبر 2 جس پر بھروسہ نہیں اس کی طرف مائل ہونا۔ نمبر 3 جو چیز اختیار و قبضے میں نہیں اس میں طمع و لالچ کرنا۔ 14846 پر جو حدیث ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہے۔ انسان کی فریب خوردگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر گمراہ کن چیز پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ 14847 پہ انہوں نے فسق و فجور کی کاشت کی غفلت و فریب کے پانی سے اسے سینچا اور اس سے ہلاکت کی جنس حاصل کی۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 2۔ 14848 پر تمہارے اور پند و نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک دبیس پردہ حائل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 282۔
1489 پر جو حدیث ہے، جو شخص کسی شے سے بے انتہا محبت کرتا ہے وہ اس کی آنکھوں کو اندھا اور دل کو مریض بنا دیتی ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رکنے والے کے کہنے سننے سے وہ رکتا ہے اور نہ ہی کسی پند و نصیحت کرنے والے کی نصیحت مانتا ہے، حالانکہ وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے جنہیں عین غفلت کی حالت میں وہاں پر جکڑ لیا گیا کہ جہاں نہ تدارک کی گنجائش ہے اور نہ دنیا کی طرف پلٹنے کا موقع ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 10850۔ وہ فریب خوردہ جو اپنی بلند ہمت سے دنیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو، اس دوسرے شخص کی مانند نہیں ہو سکتا جس نے تھوڑا بہت آخرت کا حصہ بھی حاصل کیا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، حکمت نمبر 370۔ فریب خوردگی کے بارے میں ابو حامد یعنی امام غزالی کی گفتگو۔ آئیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ابو حامد غزالی فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت اور جہالت کی مذمت میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ در حقیقت فریب خوردگی، غرور، غفلت اور مغرور ہونے کی مذمت پر دلیل ہے، کیونکہ یہ بھی جہالت کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ جہالت اسے کہتے ہیں جسے انسان اس کی اصل حقیقت کے برعکس دیکھتا اور اس پر عقیدہ رکھتا ہے۔ فریب خوردگی یا غرور بھی جہالت ہی ہے، البتہ ہر غرور و فریب خوردگی جہالت ہے، لیکن ہر جہالت غرور و فریب خوردگی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا موجب ہوتی ہے، فریب خوردہ کی جہالت کا اور فریب دہندہ کی جہالت کا بھی۔ پس جب مجہول چیز جس پر کوئی انسان عقیدہ رکھتا ہے خواہشات نفسانی کے موافق ہو اور جہالت کا موجب شبیہ اور فاسد خیالات کا سبب بن رہا ہو تو اسے دلیل سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ وہ دلیل ہوتی نہیں۔ اسی لیے جو جہالت حاصل ہو رہی ہوتی ہے اسے غرور یا فریب خوردگی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا فریب خوردگی اس چیز کا نام ہوا جس سے نفس کو ایسی چیزوں سے سکون ملتا ہے جو خواہشات کے مطابق ہوتی ہے۔ لہٰذا فریب خوردگی اس چیز کا نام ہے جس سے نفس کو ایسی چیزوں سے سکون ملتا ہے جو خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، اور شبیہ و شیطانی دھوکے سے طبیعت کا اسی طرف میلان ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ جس نظریے پر قائم ہے وہ خیر و اچھائی ہے، خواہ دنیا میں اچھائی شمار ہوتی ہو خواہ آخرت میں، لیکن اس کا یہ عقیدہ فاسد ہو تو وہ شخص فریب خوردہ ہے۔ اکثر لوگ از خود یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھائی پر ہیں تو وہ اس بارے میں خطا پر ہوتے ہیں، اور ایسی صورت میں لوگوں کی اکثریت فریب خوردہ ہوتی ہے۔ البتہ ان لوگوں کی قسمیں اور درجات مختلف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی فریب خوردگی دوسروں سے زیادہ ظاہر اور زیادہ شدید ہوتی ہے۔ المجہمۃ البیضاء جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 296 ہے۔ یہاں پر ہم اپنے اس پارٹ کا اختتام کرتے ہیں، صفحہ نمبر 264۔ اگلا موضوع جو ہے اس سے اپنے نئے پارٹ کا آغاز کریں گے۔ ابھی کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 جاری و ساری۔